فرمایا زینت الحیات الدنیا، لوگوں یہ وہ مال ہے ہمارے پاس جتنا بھی دیا ہے اللہ کریم نے، جسے اللہ نے مال دیا ہے، یہ مال علم کی وجہ سے نہیں ہے، ہنر کی وجہ سے نہیں ہے، اچھے خاندان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اولاد اللہ کریم نے تمہیں دی ہے، یہ بھی کوئی کمال تمہارا نہیں ہے۔ اعلموا انما اموالکم وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، سن لے یہ مال، یہ اولاد، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ مال دے دوں تو اس کی طبیعت میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، کہیں اس میں غرور اور تکبر نہیں آیا، کہیں اس میں فخر نہ کرنے لگ جائے، اس لیے مال کو اولاد کو اللہ کریم نے آزمائش بنائے۔ یہ مال، یہ اولاد خاص طور پر فرمایا، کیوں؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، قرآن کا نزول ہو رہا تھا، جس معاشرے میں قرآن آیا اس معاشرہ کے اندر، عرب کے اندر لوگ اپنے مال پہ فخر کیا کرتے تھے، اپنی اولادوں پہ فخر کیا کرتے تھے، یہ وہ میری اولاد ہے، یہ میرے لیے سہارا بنے گی بڑھاپے کے اندر، میری سپورٹ ہے، میری طاقت ہے، میری قوت ہے۔ اس معاشرہ کے اندر یہ بڑا فخر سمجھا جاتا ہے، اس لیے فرمایا المال والبنون، یہ مال اور یہ اولاد زینت الحیات الدنیا، لوگوں یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کی آرائش و آرام ہے، مال سے انسان آرام کے اسباب خریدتا ہے، سامان خریدتا ہے، اولاد کی وجہ سے دنیا میں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ فرمایا زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 14، فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، اللہ فرماتی ہے ہم نے مزین کیا تمہارے لیے خواہشات کو، تمہاری خواہشات
ہم نے مزین کیا ہے اس میں سے عورت کی محبت، حب الشہوات من النساء والبنین، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، چاندی اور سونے کے ڈھیر، اس کی محبت ہے انسان کے اندر، والخیل المسومہ، اور قیمتی گھوڑے، قیمتی سواریاں، والانعام، اور مال اور مویشی، والحرث، کھیتیاں، فصلیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، سن لو کائنات والو، یہ جو مال ہے، دولت کی برابری ہے، یہ دنیا کا سامان ہے، دنیا کا سامان ہے، واللہ عنده حسن المآب، لیکن اللہ کی یہاں بہترین ٹھکانہ ہے۔ اگر اس مال کو، دولت کو، دنیا کی زیب اور زینت کو اللہ کی محبت میں قربان کر دیا تو تمہاری آخرت سمجھ جائے گی، ورنہ یہی مال تمہارے لیے وہ مال جان بن جائے۔ کیوں؟ زینت الحیات الدنیا، اب یہ آزمائش ہے۔ آج لوگ فخر کرتی ہیں، دل میں بعض لوگوں کی یاد آئے، اس کو تو اللہ نے بڑا مال دیا، یہ مال مجھے کیوں نہیں دی؟ کبھی اللہ پہ گلے اور شکوے کرتے نظر آتے۔ یہ آزمائش ہے، یہ تو انسان کے ضد کو معلوم کرنے کے لیے اللہ نے بعض کو مالدار بنا دیا، بعض کو غریب بنا دیا۔ یہ تو معلوم کرنے کے، جتنا مال دیا اللہ نے اس کی پوچھ بھی ہے، کل قیامت والے دن اس کا سوال بھی کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں، طاقت کے دی تھی، اختیار دیا، وزارت دی تھی، مال دیا تھا، اولاد دی تھی، زندگی دی تھی، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے، سوال کیا جائے۔ آج دنیا کی دوڑ میں انسان لگا ہوا، مالی گیرا، میرا مال، میرا مال، میری وزارت، میری جائیداد، میری زمین، آج اسی میں ہماری زندگی گزر رہی۔ آخرت کی تیاری پتہ ہی نہیں، کئی سالوں کی پلان کر کے بیٹھی ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کل تمہاری موت آنے والی، کل کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا المال والبنون، یہ بہت اہم چیزیں ہیں دونوں، جس کے بارے میں ہر امیر، غریب، پڑھا لکھا، ان پڑھ اسی کے بارے میں لگا، اسی کی کوشش ہے، اسی کی محنت، مال مل جائے، اولاد کثرت ہو جائے۔ اللہ کریم فرماتی ہے زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان ہے، یہ دنیا کا سامان ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 185، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا لوگوں، دنیا کی زندگی، دنیا کا ساز و سامان یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، کئی لوگوں کے پاس بڑا مال
مالدار دولت دی زمین جائیدادوں کا مالک تھا. آج جا کے دیکھیں ان زمینوں کے مالک کچھ اور نظر آتی. آج مال کنمال کسی اور کے پاس ہوتا, آج مال کسی اور کے پاس ہے. تو کدھر گئے جو فخر کیا کرتے؟ یہ دھوکے کا سامان. اور سورہ حدید میں فرمایا آیت نمبر 20 فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا انما بھی اللہ کے دیتا. تو بات کافی تھی, تاکیدن بات, لیکن تاکید سے اللہ کریم نے فرمایا ہوش کے ناحملوں انسانوں مسلمانوں اعلموا ہوش کے ناحملوں انما الدنیا یہ دنیا کا زمان ہے, دنیا کی زندگی لعب و لہو کھیل اور تماشا ہے. کچھ لوگوں کے پاس مال خرید رہے ہیں, بیچ رہی ہیں, گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں, وہ بیچی جا رہی ہیں. اس طرح میدان کے اندر کچھ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں, کچھ تماشا بن کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. فرمایا لعب و لہو کھیل اور تماشا ہے دنیا کی زندگی. وزینت اور دنیا کی زیب و زینت ہے. وتفاخر بینکم اور ایک دوسرے پہ فخر کرنا ہے کہ اس کی اولاد ہے تو میری بھی اولاد ہو جائے, اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہو جائے, اس کے پاس محل ہے تو میرے پاس بھی ہو جائے. فخر کرنا ہے دنیا کی, یہ دنیا کی زندگی فخر ہے. اور زیب و زینت ہے. فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. یہ دنیا ہے, دنیا کی حقیقت یہ. آج اسی میں لوگ پڑے, اس لیے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ دنیا کا سامان. اور شاعر نے کہا دنیا ہے دھوکا فریب کا میلہ, دنیا ہے دھوکا فریب کا میلہ, آخرت ہے باقی اصل کا جنگا. جو آج ہے جلوہ کل مٹ ہی جائے گا, آخرت کا نور کبھی نہ جائے گا. آخرت کا نور, یہ جو آخرت میں تمہیں بھیجا ہے وہ کبھی نہیں جائے گا. تو مال اور اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت ہے. اور پھر فرمایا والباقیات الصالحات اور جو باقی رہنے والی ہے, جو نیکی باقی رہنے والی ہے, صالحات نیکوکار, نیکی چیزیں. فرمایا خیر عند ربک وہ بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں, ثوابا و خیر عملا ورنہ ثواب کے اعتبار سے اور وہاں کے انجام کے اعتبار سے. یہ دنیا کا مال, دنیا کی اولاد, یہ دنیا کی زیب و زینت. اور جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ نیکوکار, نیکیاں انسان کی, نماز, روزہ,
حقوق العباد، حقوق اللہ، یہ جتنے بھی ہیں یہ باقی رہنے والے ہیں. جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ باقیات الصالحات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا استکثروا من الباقیات صالحات. فرمایا اپنی نیکی جو باقی رہنے والی ہے ان سے کثرت کیا کرو، باقیات اور صالحات میں کثرت کیا کرو. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باقیات اور صالحات ہے کیا؟ فرمایا التکبیر والتحلیل والتسبیح والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. فرمایا یہ وہ تسبیحات ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ. اب یہ جو الفاظ ہیں بعض صرف الفاظ پڑھتے ہیں، یہ توحید سے لبریز ہیں یہ الفاظ. اب اس کے معنی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بعض رٹا لگا کر اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کا معنی بھی معلوم ہونا چاہیے. اس میں اللہ نے کہا کیا ہے کہ اللہ کی تسبیح تم بھی بیان کر رہے ہو تمہارے نہیں پتہ. اس لیے باقیات الصالحات سے مراد بعض مفسرین نے فرمایا انسان کے نیک اعمال جتنے بھی نیک اعمال، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق ظاہری ہے، چاہے اس کا تعلق خفیہ ہے. جو بھی عمل انسان کرتا ہے نیکی کے باقیات الصالحات ہے، ایسے اعمال جو باقی رہ جانے والے ہیں اللہ کے ہاں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بکری صدقے کے لیے آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سید صدیقہ طیبہ طاہرہ سے فرمایا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا اسے صدقہ کر لینا، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس سب کو صدقہ کر لینا. تھوڑی دیر گزری، نماز پڑھ کے اللہ کے نبی واپس آئے، فرمایا اے عائشہ کیا ساری صدقہ کر لی تھی؟ فرمایا ہاں اے اللہ کے نبی ساری بکری صدقہ کر لی تھی. ہاں ایک اچھی بچی ہے، اچھی تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ران بڑی پسند ہوتی تھی، اما عائشہ نے وہ بچا کے رکھی اور باقی سب کر. میں ایک ران بچی ہے، ہڈی بچی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ ہڈی بچی نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے اوپر خرچ کریں گے، خود کھائیں گے. وہ ساری بکری جو صدقہ کی تھی اللہ کے ہاں وہ بچ گئی ہے، ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے وہ بچ گئی، وہ باقی. اس لیے آج اولاد مال اس میں فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ دنیا کا سامان ہے. اس لیے فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 88 فرمایا یوم لا
عقیدہ لیتا ہے، اولاد سپورٹ کرتی ہے، سہارا ہوتی ہے، وہ بھی خوش نصیب ہوں جن کی اولاد ان کے لیے نیک صالح، ورنہ دنیا ہی کے اندر اپنی اولاد کو انسان دیکھتا ہے، بعض لوگوں کی اولاد نافرمان، فرمایا قیامت والے دن نہ مال کام آئے گا نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، نیک نیتیں کام آئے گی، نیک اعمال تمہارے کام آئیں گے۔ اور سورہ معارج میں فرمایا یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کل قیامت والے دن مجرم کو لایا جائے گا جو اللہ کا نافرمان ہوگا، شریعت سے منہ موڑنے والا ہوگا، مجرم آدمی، اللہ کا مجرم، شریعت کا مجرم، رسول اللہ کا مجرم۔ وہاں پر مجرم تو جرم تو یہی ہے نا کہ انسان نے نیک اعمال نہیں کی، سنتوں پہ عمل نہیں کیا، اللہ کے حقوق پورے نہیں کی، شریعت سے روبرداری کرتا رہا، وہ مجرم۔ اور یہ طلب کرے گا یود المجرم، یہ مجرم چاہے گا، یہ طلب کرے گا، دل میں یہ خواہش ہوگی، تمنا ہوگی، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کاش اللہ میری اولاد کو عذاب دے دے، اسے تو پکڑ لے، اللہ مجھے چھوڑ دے، من عذاب یومئذ ببنیہ، اللہ میری اولاد کو عذاب دے دے، میری طرف وصاحبتہ وأخیہ، اللہ میری بیوی کو، میرے بھائی کو عذاب دے دے، اللہ مجھے چھوڑ دے، ومن فی الارض ثم ینجیہ، اللہ سارے رشتہ داروں کو، کائنات میں سارے دنیا کے انسانوں کو تو عذاب دے، میں پوچھنے والا نہیں ہوں، میری طلب یہ ہے کہ میرے بدلے کے اندر میری اولاد کو تو عذاب دے دے۔ آج اس اولاد کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں، آج رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے نمازیں چھوٹ جاتی، پتہ ہی نہیں چلا جی گپوں میں نماز ہی چھوٹ گئی۔ یہ کائنات کے اندر آزمائش ہے، یہ اولاد اور مال، اور یہ کام نہیں آئے گا اللہ کے دربار۔ اور جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت، الصحیح البخاری کی روایت، اور حدیث نمبر 6514، مسلم شریف کی روایت 2960 نمبر حدیث، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتبع المیت ثلاث، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، میت کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک اہلہ ومالہ وعملہ، ایک ان کی اہل و عیال ہے، اور دوسرا اس کا مال ہے، اور تیسری اس کے عمل ہے، یہ تین چیزیں جاتی ہیں۔ اور فرمایا یرجع اہلہ ومالہ، اور ان کے اہل اور مال واپس آ جانا ہے، ان کی اہل و عیال، بیٹے، اس کے بھائی، رشتہ دار دفن کرنے کے بعد واپس آ گئے، اس کا جو مال تھا وہ واپس آ گیا۔
جس چارپائی پہ لے گئے واپس آ گئی اور وہ یبقا عمل اور عمل باقی رہتا ہے، عمل باقی رہے. آج جس کی ضرورت آگے اس کو ہے اس کے لیے کوشش نہیں، اور جس کی ضرورت اسے آخرت میں نہیں ہے اس کی کوشش زیادہ ہے. اسی مال کے لیے، اسی اولاد کے لیے کتنی کوششیں ہیں، محنتیں ہیں، اور جب آنکھ بند ہوتی ہے تو انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. اپنے ہاتھ سے آج صدقہ جاریہ کرو، اپنی اولاد کا انتظار نہ کرو. پتہ نہیں تمہارے مرنے کے بعد یا تمہاری اولاد جس جائیداد کو چھوڑ کے جا رہا ہے، مال کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اس میں سے تمہارے پیچھے وہ صدقہ خیرات کرتی بھی ہے یا آج اس اولاد کو تو امید رکھتا ہے کل تمہارے پیچھے وہ کیا دعا کرے یا نہ کرے. اس لیے اپنے لیے صدقہ جاریہ آج خود کرنا چاہیے، ورنہ فرمایا اللہ کریم نے حتی اذا جاء احدکم الموت، جب انسان پہ موت آتی ہے، قال رب ارجعون، اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. ہر انسان کے کیوں دنیا میں واپس بھیج دے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ جو نیک عمل چھوڑ کے آیا ہوں اللہ سارے نیک عمل کروں گا. اللہ جو جائیداد چھوڑ کے آیا ہوں، مال چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ تیرے راستے میں خرچ کروں گا. نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی ادا کروں گا. اللہ سارے نیک عمل کروں گا. اللہ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. نہیں خبردار، یہ میرا قانون نہیں ہے. دنیا میں تمہیں زندگی عطا کی تھی، موقع دیا تھا، جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، قوت دی تھی، مال دیا تھا. اگر تو اسے خرچ کرتا تو آخرت کے میدان میں تمہارے لیے آسانی ہوتی، راحت ہوتی، سکون ہوتا. اس لیے اللہ ہمیں اپنے مالوں کو، اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے.